ان کی ہم نے استعمال تیار کی ہے. لنگر ویسے بالکل تیار ہے، دسترخوان بھی تیار ہے، تو اس کے بعد فوری انشاءاللہ ادھر بٹھا کے لنگر کھلایا جائے گا. یہ بارش ایک رحمت ہے، اگر بارش نہ ہوتی تو یہ سوکھی ٹھنڈ تھی. اس سے بڑے دوست جو ہیں وہ بیمار ہو رہے تھے، اور یہ سیدھی ٹھنڈ جو ہے دماغ میں جاتی اور بندہ فوری نزلے کا شکار ہو جاتا ہے. یہ رحمت کی فوار ہے جو اللہ نے ڈالی ہے، یہ ایک بڑی کامیابی کی دلیل ہے. تو ایک بات میں کر کے آگے پھر اسناد جو ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے شروع کرتا ہوں. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. بارش کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، تو آپ نے پناہ لی ایک مکان میں. جب مکان میں پناہ لی تو وہاں بادشاہ بھی ہاتھ میں وقت بھی تھا، اس سے بھی پناہ لی. تو تھوڑی دیر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں رکے اور پھر وہاں سے نکل گئے. تو بادشاہ نے کہا کہ تو نکل گیا ہے تفتزانی، بارش ہے، بھیگ جائے گا، یہاں آ جا. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس کی چھت جو ہے نا یہ نارمل ہے. آپ ہے لینڈر پہلے کچے مکان ہوتے تھے، ہم نے بھی دیکھے. تو نے کہا کہ چھت گر جائے گی تو تفتزانی مارا جائے گا. تو حاکمان وقت نے بات کی کہ تفتزانی مارا گیا نا تو اتنا نقصان نہیں ہے، تو میں بھی تو بادشاہ ہوں نا، میرے بغیر رایا نہیں چلنی. تو ایک مسجد کا امام ہے اور خطیب ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، تو تیرے مرنے میں تجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے اور مجھے ڈر نہیں لگ رہا. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو مرے گا تو دوسرے سیکنڈ میں تیری سیٹ پہ کوئی اور بیٹھ جائے گا. تو مرے گا، ایک سیکنڈ میں تو نے مرنا ہے، اور اگلے وقت میں تیری ایک گدھا مرے گا، اس کی جگہ اگلا گدھا بیٹھنے کے لیے تیار ہے. ابھی عمران خان سیٹ پہ بیٹھا ہے، پیچھے ٹانگیں کھینچ رہے ہیں کہ ابھی ہماری بھی باری آنے دو. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ وہ نواز شریف جہاں روڈ لگا رہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا وہاں تک. وہ ان کی سیٹ پہ جو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی، فرمایا کہ ایک سیکنڈ لگتا ہے، فوری بندہ دوسرے منٹ میں بندہ بیٹھ جاتا ہے. تو کہا بادشاہ سن، اگر میں مر گیا نا تو نقصان یہ ہوگا، تیری سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے یوں منٹ لگتا ہے، فرمایا میری سیٹ میں بیٹھنے کے لیے 23 سال لگتے ہیں. کوئی پڑھے گا، سینہ کھنگالے گا، پھر جا کے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کرے گا، حدیث محفوظ کرے گا، تب جا کے میری کرسی پہ کوئی بیٹھ سکتا ہے. تیری کرسی پہ منٹ بھی نہیں لگتا. ایسے ہی ہوتا ہے، باپ نے بڑی جگیر بنائی ہو، بڑی جگیر بنائی ہو، کاریں بنائی ہو، کوٹھیاں بنائی ہو، بلڈنگیں بنائی ہو، باپ دنیا سے چلا گیا، بیٹے کو اس کی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کتنا منٹ لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ، دوسرے منٹ میں وہ بیٹھ جائے گا. اس کی بلڈنگ میں بیٹھنے کے لیے اس کی کرسی پہ جہاں باپ بیٹھتا تھا 1 منٹ بھی نہیں لگتا، اسی ٹائم بیٹھ جائے گا. کاروبار کا پیسہ ہے، دوسرا منٹ بھی نہیں لگتا. لیکن اگر کوئی کسی کا کوئی حافظ قرآن دنیا سے چلا جائے تو اس کا بیٹا دوسری سیکنڈ بیٹھ سکتا ہے، اس کا باپ بیٹھ سکتا ہے، اس کا بھائی بیٹھ سکتا ہے. وہ جو دنیا سے چلا گیا، میرے آقا مولا نے فرمایا تھا ایک عالم دین کی موت پوری قبیلے کی موت ہے. تو آج میرے دوستو یہ وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دین اٹھ جائے گا اس دنیا سے. کیسے اٹھے گا؟ میرے آقا مولا نے فرمایا رب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ اٹھا لے گا، علماء کو اٹھائے گا. تو علماء کے اٹھنے سے جو ہے وہ دین جو ہے وہ اٹھتا جائے گا، اٹھتا جائے گا. تو آج کوشش کریں، آج وقت پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس سے ہم نے فنڈ مانگا ہے، فنڈ فنڈ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دیتا ہے. قیامت کی صبح تو میرا رب پہ یقین ہے کہ 4-5 ہزار سے کیا 2-3 ہزار پہ، یہی ہے نا کہ تنہا میری تو نہ بھی ہوگی تو پھر کیا ہے. جب مانگ رہا میں تیرا اس وقت دیتا تھا، کوئی بات نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی ایک بھی نہیں بتا سکتا کہ جس نام نے جا کے دروازہ نہیں بتایا. تو اس اپنے جو اندر صلاحیت کا مادہ ہے، جو ہماری فکر ہے، وہ ہماری فکر یہ ہے کہ یہ دیکھو، یہ تمہارے سامنے شہباز صاحب کھڑے ہیں، یہ
یہ کیا تھے انہی گلیوں میں محلوں میں. لیکن آج پورا عرقی انہوں نے سوارا ہے. آج اگر بارش نہ ہوتی تو عرقی سے کم از کم 50 بندے آتے, اور انہوں نے آگے اپنے 2 امام تیار کیے ہیں جو ان کی جگہ امامت کروا رہے ہیں. یہ کام تھا آج مسلمان کا. تو پیسے پوسوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, بس آپ اپنا جو ہے وہ وقت پہلے ہوتا تھا نا کہ یہ کوئی بندہ اللہ کے نام میں دیتا تھا تو وہ کہتا مولا قبول کر. اب دور جو میں نے چیک کیا وہ کہتا کہ میں نے 500 دیا ہے, اب میرا تم پہ احسان ہے. اگر احسان ہے تیرا تو تو اپنے پاس ہی رکھ. جس نے رب کی رضا کے لیے دیا اس کا قبول ہے, جس نے کسی کو دکھانے کے لیے دیا کل قیامت کے دن اس کے منہ پہ مارا جائے. تو اس وجہ سے میرے دوستو میرا سب کو یہ پیغام ہے کہ یہ بچے نہیں ہیں کہ جو میں نے آپ کے محلے کے ہیں, آپ کی گلی کے ہیں, آپ میں سے ہیں, کوئی باہر سے نہیں آئے. باہر والے جو ہیں وہ تو آج ویسے آئے ہی نہیں ہیں, اکثر نہیں آئے. تو آپ کوشش کریں. میرا جو پیغام ہے وہ یہ پیغام ہے کہ درزی کے پاس جائیں تو درزی کا کپڑا بندہ سی لیتا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ ہر بندہ جو ہے جو اردو پڑھا ہے وہ قرآن پڑھنا سیکھ لے, اور دوسرا وہ خطبہ جمعہ دینا شروع کر دے, اور دوسرا کسی کا باپ پڑھے اس کا بیٹا جنازہ پڑھا لے. میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا شباز صاحب اگر آپ والدین اگر آپ کے اس وقت حیات ہوتے تو آپ کو یہ موقع ملتا تو آپ نے اپنی والدہ کا بھی جنازہ پڑھانا تھا, والد کا بھی پڑھانا تھا. لیکن وقت گزر گیا ہے. تو جن کے والدین ہیں کم از کم اس طرح تیار ہوں, اپنا بھی تمہارا فائدہ ہے ان کا بھی فائدہ ہے. تو یہ آپ جو ہے یہ بیٹھا کریں, اور بیٹھنے کے بعد جو ہے یہ سبق حاصل کریں, اپنا ٹائم نکالیں. علم دین سے بڑھ کے کون سی عبادت ہے؟ کوئی عبادت ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ایک آیت سیکھی اس کو اللہ 100 نفل کا ثواب دیتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک باپ ایک مسئلہ سیکھتا ہے اللہ اس کو 1000 رکعت نفل کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری موت کا وقت قریب ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا جہاں علم دین حاصل کر رہے ہیں اس مجلس میں جا کے بیٹھ جاؤ. وہ صحابی اس مجلس میں جا کے بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے, اور جب سرکار مسجد نبی میں تشریف لائے 2 حلقے تھے, ایک دعائیں خیر کر رہے تھے, دوسرے علم دین حاصل کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم دین حاصل کر رہے تھے ان کے پاس جا کے بیٹھے. پھر ان کا بھی دل کیا کہ کاش سرکار ہمارے پاس بیٹھتے. تو آپ نے فرمایا یہ جو دعائیں کر رہے ہیں رب ان کی قبول کرے یا نہ کرے, لیکن میرے رب نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے, دین پڑھانے والا بنا کے بھیجا ہے. تو عمر کی قید نہیں ہے. آج کہتے ہیں ہم بڑے ہو گئے ہیں بھئی ہماری 50 سال عمر ہو گئی ہے, تو صحابہ میں سے تو 50 سال انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. 40 سال ان کی عمریں تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. حضرت عمر جن کا نام جس جگہ نام لیا جائے شیطان بھاگتا ہے, جس گلی سے عمر گزرے وہ گلی شیطان چھوڑ دیتا ہے. تو حضرت عمر نے تو 10 سال میں صرف سورۃ البقرہ حفظ کی تھی, 10 سال میں ایک سورت. تو آپ اپنا ٹائم نکالیں, علم دین حاصل کریں, اور علم دین حاصل کر کے جہاں بیٹھیں دلیل کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں. ورنہ یوں ہی ہے, اگر پڑھو گے نہیں تو یوں ہی ہے کہ 4 ادھر کس نے آئے گا وہ کہتا ہے, پڑھو گے نہیں وہ کہ فلانا وہ کہتا ہے. تو جب اپنا تو کچھ دماغ ہے ہی نہیں, اس دماغ میں جو کسی نے ڈال دیا وہی نکلنا ہے, جو پڑھا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے کوشش کرو کہ پہلے علم دین جو ہے وہ اپنا حاصل کر لو. اگر تم نے علم دین حاصل کر لیا تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب ہو. اور جن بچوں نے آج جن کے پیچھے والدین آئے ہیں ان سے بڑی اب غلطی ہونے والی ہے, اور اس غلطی سے وہ بچیں. اگر ان سے یہ غلطی ہو گئی تو قیامت کی صبح تک ان کے بچوں نے ان کے گریبان پکڑتے ہیں. وہ غلطی کیا؟ وہ غلطی یہ کہ ہمارے علاقے میں تقریباً 8-10 حافظ قرآن ہے جو آج بیچارے مارے پھرتے ہیں. ان سے غلطی کیا ہوئی؟ ان سے غلطی یہ ہوئی کہ پہلے شیطان نے کہا کہ جاؤ حفظ کے بعد سکول پڑھ لو, پھر سکول پڑھنے کے بعد پھر وہ بھی نہ چلا, پھر کام پہ چلے گئے. آج وہ پھر وہ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں. اگر بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے اور شوق ہے پھر اس کی لائن تبدیل نہ کرنا. اگر اس کی لائن تبدیل کرنی ہے تو بہتر ہے اس کو پڑھاؤ ہی نہ.
پڑھانے کے بعد جو نقصان ہو جائے گا پھر اس کو وہ کام کرے گا کسی دوسرے میں. یہ ایک لائن ہے، ایسی لائن ہے کہ اس میں ایک ہی کام ہوتا ہے، یا دین پڑھ لو یا دنیا پڑھ لو. بس ایک ہی لائن ہے، یہ دنیا کے کام کر لو. جو تو جتنے حافظ ہے جا کے ان سے پوچھو 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ کوئی حافظ بھی بتا دے. اگر لائن سے باہر چلے جاؤ گے تو پھر 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی. قرآن یاد رہنا تو بڑی دور کی بات ہے. اس وجہ سے اب یہ 2 بچے فارغ ہوئے ہیں، ایک حافظ ویس اور ایک حافظ قدیر. ان کے والدین سے گزارش ہے میری، کہیں یہ غلطی نہ کر لینا. اللہ نے جو مجھ پہ فضل کیا ہے وہ تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں رب سب پہ کرے. جو اناری تھے، جو دنیا کے کاموں میں تھے، اللہ نے ہمارے ذریعے ان کو راہ حق دکھا دیا. تو یہ تو پھر سارے پڑے ہوئے ہیں. وہ تو حافظ قرآن بھی نہیں ہے جو آگے دین کا کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کو راہ حق دکھا رہے ہیں. تو یہ تو پڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ غلطی نہ کرنا. شیطان کا آخری وار ہے. اگر اس آخری وار میں تم ناکام ہو گئے، اس نے کہا ٹھیک ہے حفظ ہو گیا. نہیں، حفظ نہیں ہے. کیا حفظ ہے؟ ان کو کیا پتا ہے؟ حافظوں کو کچھ پتا ہے؟ جتنے حافظ بیٹھے ہیں میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایک لفظ ترجمہ کریں. ہے یہ صرف عربی عبارت پڑھی ہے، او دا مفہوم دا نہیں پتا. الحمد کی مطلب ہے، ذالک الکتاب دا کی مطلب ہے. سبق تے کو ہون شروع ہونا ہے، سمجھ تے ہون لگنی ہے کہ پڑھنا کی یہاں پہ. تے جدو سمجھ دی واری ہوندی ہے او کڈا بے وقوف انسان ہے جڑا منجی تے لائے تے جدو منجی پکڑ تے آئے او تے وڑ چھڑے. اور لائی اس وجہ تو ہی کہ بڑی ہوئے گی تے بڑی ہو گئی تے دانے جڑے نے بیچاں گا تو ہن بیچن دا وقت آیا تے پہلے وڑ دتی ہے. ہن اے جڑے بچے چھوٹیاں چھوٹیاں جنہاں دیاں پنیڑیاں ہو گئیاں نے انہاں دا صرف اور صرف مطلب اے وے کہ ہن اے بڑے منہ نہ کو قرآن نو سمجھن، حدیث نو سمجھن اور اگوں انہاں دا پھل پوری دنیا کھائے. اگر انہاں نو راہ حق تو ہٹایا اور اسلام تو ہٹایا تو میری گل یاد رکھ لو انہاں دا بھی وہی حال ہونا جڑا دوجے آسان. نہ انہاں نماز پڑھنی ہے، نہ انہاں کوئی دوجا کام کرنا ہے، نہ کوئی انہاں تیجا کام کرنا ہے. اگر اللہ نے توفیق دیتی جائے، اگر اللہ نے توفیق دیتی جائے تو پھر ایک کام ضرور کرو، انہاں دی لائن تبدیل نہ کرنا. اللہ دے فضل دے نال اینیاں سندہ میں پڑھیاں نے، اینیاں حدیث شریف ہونے نہ سمجھ آنی ہے، قرآن دا ترجمہ انہاں ہون سمجھ آنا ہے. تے اس وجہ تو میں گل کر دیتی ہے ایویں بول جو لینا کہ وہ جڑی حدیث ہے کل قیامت والے دن سانو وہ پایا جائے گا، سونے دا ہار پایا جائے گا، کل قیامت والے دن سونے دے تاج پائے جان گے. جنہوں حافظ صاحب نے خود نماز نہیں پڑھنی، انہاں خود جہنم سے ڈڑکے کھانے نے، تے تانوں کتوں تاج پینا؟ تاج تے اونوں ہی پینا ہے کہ جڑا پڑھدیاں پڑھدیاں دنیا تو چلا گیا یا پڑھاندیاں پڑھاندیاں دنیا تو چلا گیا. اس وجہ تو یہ غلطی نہ کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر تسا غلطی کر لئی سکول پڑھا لڑی یا انہوں کسے کم تے پا لڑی تے پھر آج 3-4 سال ہیں بکار دی بڑی بندے میں منزل ہوندی ہوئے 2 دن بندہ قرآن نہ کھلے کوئی جلدی ہے. تے اس وجہ تو جنہیں بھی دوست آئے نے ویس صاحب دے میں جاننا والد نوں، باقی قدیر صاحب دے والد نوں جاننا، جڑے پچھلوں آئے نے انہوں نہیں میں جاننا. لیکن میرا پیغام صرف یہ وے کہ انہاں بچیاں دی لائن تبدیل کیتی تے سب تو بڑے ظالم تسی. انہاں دی لائن نہ تبدیل کرنا بالکل نہ. اگر رب نہ بھی دیندا تے پھر جنوں دئی دا نا رب دے راہ چوں پکا دے ہڑی دا کیا یا اللہ تینوں دتا اینوں تیرا ہی کام کرے گا تے او دے صدقے رب تیریاں نسلاں تار چھڑے گا. او دے صدقے رب تیریاں نسلاں تار چھڑے گا. ایک صاحب بیٹھ کے پڑھدا سی، دوجے نے عرض کیتی یا رسول اللہ کام سارے میں کرنا وا، اے ایتھے بیٹھ کے پڑھدا ہی رہندا ہے. آپ نے فرمایا جڑی ٹکر دی بڑکی تینوں ملدی او بھی ایدے صدقے ملدی ہے. اس وجہ تو یہ ہونا ہی کہ ایک کمائے گا جتے 4 کماندے نے اتھوں پورا نہیں ہویا، ایک کمائے گا تو پھر کتوں ہو جانا. اس وجہ تو او دے صدقے علامہ اجلس اسلامی رحمۃ اللہ فرماندے نے حدیث دے تحت اس ایک حافظ قرآن اور
دین کے تحت رب پورے پنڈ نوں رزق دیندا ہے پورے قبیلے نوں رزق دیندا ہے رب دے صدقے پورے خاندان نوں رزق دیندا ہے اچھا تے پورے خاندان نوں دیندا ہے اونوں نہیں دے گا اے کیڑی گل ہے یار اونوں رب نہیں دے گا او دے میں قدیر دے والے میں گل کیتی میں کہ نا تیری گل کتوں نہ کتوں کسر کٹا دے گا لیکن اے میری گل یاد رکھنے انہوں کسی اور کم نہ پائے اگر انہوں کسے یہ تو افسر کی بات تھی ان کو بعد میں ساتھ بات کر لینا اب یہ سندورہ کام کرے تو اس وجہ سے یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے وہ بالکل سچے دل سے بات کی ہے کہ آگے ہم بڑے بدنام ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پچھلے حافظ میں آئے تو اکثر طور پہ جب کسی سے بات کریں وہ کہتے ہیں پہلے حافظ کیا کرتے ہیں اس وجہ سے یہ غلطی آپ نہ کریں پلیز یہ غلطی آپ نہ کریں بس آپ یہی کریں کہ آپ جن کو راہ آگے کے لیے چھوڑا ان کو پورا مکمل پڑھیں وہ 3 سال جو پڑھے ہیں وہ بھی اس کے ضائع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہاں اب میں سند کے اے بھی چولی تو نا تھوڑا جا راہ چھڑ دے جنہیں بھی ہونا ہے وہ ادھر نہیں آئے بھی چولی مولا یا صلی محمد ویس کو دعوت دینا کہ وہ آ کے اپنی سند جڑی ہے حاصل کر لیں وہ دے واسطے میں اپنے والد محترم دعوت دینا کہ انہوں دے ہاتھ دے وچوں وہ ویس جڑا آ کے اپنی سند حاصل کر لیں سیدھا مردہ پڑھی جاؤ مولا یا صلی وسلم دائما مولا یا صلی وسلم اب اس ادارے کے جو دوسرے حافظ قرآن ہیں وہ ہے محمد قدیر جنہوں نے محمد قدیر نے ماشاءاللہ پورا قرآن حفظ کیا ہے اب میں محمد امین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کے ہاتھ سے یہ جو ہے وہ اپنی سند حاصل کریں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ماشاءاللہ اے جو بچے نے نا جڑے اج پڑھن دے نے تے پھر پڑھ کے کوئی انہاں نے لوکاں نوں راہ حق دی طرف جڑا ہے وہ بلانا ہے اور اے موڑ ہے کہ جڑے لوکاں نوں انہاں نے جڑا کام کرنا ہے نا یہ جڑے لوکاں نوں سیدھے راہ تے چلان گے اے موڑ ہے کہ جڑے آلریڈی دین دا کام تے کردے نے لوکاں نوں راہ حق دی طرف آ رہے نے محمد نثار احمد اے ماشاءاللہ گلو کوٹ امام نے تے او انہاں دے جڑے نے اس ٹائم سارے جڑے نے وہ مقتدی بھی آئے نے انہاں نے تقریباً پورا گلوکوٹ ہی سوار چھڑے گلوکوٹ دے اُتے کھڑے ہو ہاں پوری دی پوری جڑے بارش دے وچ بھی آئے نے کل اے جڑے نثار صاحب دے جڑے نے اے مقتدی نے اور شاگرد نے اے اتھوں آئے نے اب میں دعوت دیتا ہوں محمد نثار صاحب کو اور اس کے بعد سند واسطے چاچا جی محمد اسلم صاحب چاچا جی محمد اسلم صاحب نثار صاحب آؤن اور انہاں دے کول آ کے اپنی سنگ ماشاءاللہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اس تو بعد اے بچہ جڑا اے امامت کر رہا ہے ساڈے ایتھے اپنی مسجد دے وچ محمد فیضان سبحان اللہ محمد فیضان جڑا ہے ایں تے ماشاءاللہ پورا محلہ بھی مطمئن ہے اور اے جڑا ہے اے کر رہا میں سند دین واسطے چاچا محمد ارشد صاحب نوں دعوت دینا کہ فیضان جڑا ہے انہاں دے ہاتھ دے وچوں اپنی سند دس مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اب میں دعوت ماشاءاللہ اے بھی جڑے امام نے محمد اسد اے ٹھیکے اے شٹرنگ دا کام نہیں کردے اے جڑے آندے یہ بڑا شٹرنگ دا کام
काम करना, मैं करना होए तो बंदा सारा ही कर लेंदा, ऐ भी छड्डण दा काम मुंडा करदा। मुहम्मद असलम शुएब भट्ट नूं मैं दावत देना कि ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨਦ ਵਸੂਲ ਕਰਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਾਜੋਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਲੇ ਵਾ ਸੱਲਿਮ ਦਾਇਮਨ अब मैं माशाल्लाह डॉक्टर मोहम्मद जाहिद साहब को आपको दावत देता हूँ कि मोहम्मद शबाज साहब ये अब हमारे इलाके के हैं, ये इमाम है अरकी के, जुम्मा भी पढ़ाते हैं और नमाजें भी पढ़ाते हैं। इनके आगे दो शागिर्द हैं, उनकी संदे जो हैं वो तैयार हैं लेकिन वो बारिश की वजह से आ नहीं सकते, तो उनकी भी संदे इन्हीं को दिए जाएंगे। मौलाया सल्ली व सल्लिम माशाल्लाह। उसमें मेरा बच्चा है, इन्हें हदीस का कोर्स कंप्लीट किया और इमामत भी कराता है। मोहम्मद बिलाल ए माशाल्लाह बच्चा शटरंज का भी काम करता है और आके ए वो बच्चा है देखो शटरंज का काम करके नाल इन्हें दो सपारे हिफज भी कीते। आज हिफज नहीं सुना सकते। ए खजान जेड़ा है खजान खड़ा ए बच्चा नाल 10वीं दे विच स्कूल भी पढ़दा नाल इन्हें 3 सपारे हिफज भी कीते। एवें नहीं कर सकता मेरी अब राशिद सैफी साहब दे हाथ से सनद जेड़ी है रसूल का मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका। चाचा जी मोहम्मद रशीद भट्ट साहब उन्हां दे हाथ दे विचों सनद जेड़ी है साडे चाहिए वाली दे दोस्त ने वे माशाल्लाह आसफ साहब जेड़े ने इन्हां दा अपना काम है और काम करदे ने अपना खुद ही दस देंगे मेरे तो मुझे जो नहीं दुकान है इन्हां दी कोई ए नाल अपना ए मैं ओ तन तां आ रहा है कि काम करने होए ते बंदा सब कुछ कर छड़दा है पर जिदों करना है कोई नहीं सुतियां पिया 8 बजे उठना है तो सुबह 12 बजे तक लूडो खेल छड़ी है नेट चला रहे तो ओदे ते कुछ नहीं ना लगदा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। अब मैं ए माशाल्लाह जेडे साडे दोस्त ने ये साउंड का भी काम करते हैं और ये सारा और इन्होंने भी ये कोर्स पूरा करके ये दो इकट्ठे ही आए सन। ये तारक साहब जेडे ने चाहिए वाले का काम करते मैं मोहम्मद खिजर साहब को दावत देना इन्हां दे हाथ दे विचों आके तारक साहब जेडे ने वो अपनी सनद हासिल करन। इन्होंने भी हदीस और सुए ऑलरेडी काम कर रहे हैं दीन दा लोकां नूं घर से हदीस की तरफ जेड़ा ये बुला रहे हैं माशाल्लाह। या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्qi कुल्लिहिम। माशाल्लाह। अब मैं दावत देता हूं चाचा जी मोहम्मद करामत साहब उन्हां दे हाथ दे विचों सनद वसूल करेगा गुरुकोट दा बच्चा मोहम्मद अजीम माशाल्लाह। ए माशाल्लाह गुरुकोट दा पहली दफा बच्चा आया सी आज इमामत भी कर रहा है ते नाल जुमे भी पढ़ा रहा है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्qi कुल्लिहिम। ओ अल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। आखिरी बच्चा मोहम्मद हुसनैन। अब मैं इन्हां दे वालिद मोहतरम नाले चाचा मोहम्मद अशरफ नूं दावत देना वा ते अपने बेटे नूं जेड़ा है खुद सनदुल वाज़न ये नाल इमामत भी करते हैं ते नाल दरसे हदीस भी जेड़ा है वो भी करते हैं। सल्लिम दाइमन अबदन अला हाफिज़ों के लिए हमने मैं दिल तो करता था कि इनको बहुत कुछ दिया जाए। जो लड़ते इधर नाचते हैं उनके लिए मोटरसाइकिल दी जाती है इनाम। तो काश
انہوں نے جو قرآن پڑھا ہے ان کو تو ساری دنیا بھی دے دی جائے نا، ساری دنیا بھی دے دی جائے تو وہ بھی قرآن کے ایک لفظ کے برابر نہیں۔ یہ صرف ان کے اب میں یہ انعام حاصل کرنے کے لیے محمد قدیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہ والا جو ہے انعام جو ہے وہ حاصل کر لیں محمد اعظم صاحب کے ہاتھوں سے۔ مولا صلی وسلم دوسرا انعام حافظ محمد اویس محمد شان دعوت دینا انہوں نے ہاتھ بھی چون یہ آ کے اپنا انعام وصول کرن۔ مولا صلی وسلم مولا صلی ماشاءاللہ راشد صاحب دے نال محمد شبان صاحب آئے نے، وہ آئے نے میں انعام جڑا اسی تیار کیتا ہے محمد امین صاحب واسطے۔ انہاں نے ماشاءاللہ ماہ رمضان دیاں 30 روزیاں دیاں 30 تراویحاں جڑیاں نے پوریاں ادا کیتیاں، 30 تراویحاں انہاں نے ادا کیتیاں نے، اور مکمل دے مکمل جڑے نے وہ روزے بھی انہاں نے رکھے نے۔ انہاں واسطے بھی جنہاں نے ساری تراویحاں وقت تے گزر گیا تے ہن قیامت تک دے رجسٹر کھولنا ہے، انہاں نے 30 تراویحاں اور روزے رکھے نے۔ اسی انہاں نوں بھی انعام دین واسطے محمد شبان صاحب دے ہتھوں محمد امین صاحب اپنا انعام حاصل کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا صلی وسلم کھڑے مصطفیٰ